تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کا پہلا نسخہ کیا ہے کہ اللہ کے احسانات کو سوچو. اللہ کے اس نے انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر اپنے محبوب کا امتی بنایا، اور پھر مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کر کے مسلمان بنایا. اگر وہ مسلمان نہ بناتا تو پھر کیا کر لیتے؟ کچھ کر لیتے اس کا. تو یہ اس کا احسان ہے، اس کا شکریہ ادا کرو. اور پھر اس سے بڑھ کر آگے جو نعمتیں ہیں، اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، معاشرے میں ایک مقام دیا ہے، سٹیٹس دیا ہے، اولاد دی ہے. یہ ساری جو نعمتیں ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرو. فرمایا جب اللہ کی ان نعمتوں کو سوچو گے تو اللہ کی محبت دل میں آئے گی. کیوں جی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اللہ کی محبت آئے گی دل میں. کیسے کیسے انعامات میرے اوپر کر رکھے ہیں، لاکھوں لوگ مجھ سے نیچے ہیں، اللہ نے کروڑوں لوگوں سے مجھے اوپر رکھا ہے. تو جب اس کے احسانات کو سوچو گے تو اللہ کی محبت آئے گی دل میں، اللہ کی محبت دل میں آئے گی. اور دوسرے نمبر پر فرمایا اللہ کی محبت حاصل کرنے کا نسخہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت جن لوگوں کے دلوں میں ہے ان سے اپنا دل ملا لو. کن سے دل ملا لو؟ محبت والوں سے. کن سے دل ملا لو؟ محبت والوں سے. تو اللہ کی محبت تمہارے دلوں میں بھی آ جائے گی. ہم نے دل ملایا اللہ کے دشمنوں سے، ہم نے دل ملایا فاسقوں اور فاجروں سے، ہم نے دل ملایا جو خدا کے شکوے اور شکایتیں کرتے ہیں. اس لیے ہمیں اللہ کی محبت نصیب نہ ہوئی. اگر ہم اپنا دل ملائیں محبت والوں سے جو اللہ سے پیار کرتے ہیں، اس کے محبوب سے پیار کرتے ہیں، تو فرمایا تمہارے دلوں میں بھی اللہ کا پیار آ جائے گا. اچھا جی، ہماری مسجد جو توسیع ہونے سے پہلے جنہوں نے دیکھی ہے، یہاں جو میں اشارہ کر رہا ہوں یہاں کیا ہوتے تھے؟ واش روم. یہاں کیا ہوتے تھے بھائی؟ واش روم. واش روم ایک گندی جگہ ہے جہاں انسان پیشاب پخانہ کرتا ہے. تو اب اس کو توڑ کر ہم نے بنا دی مسجد. یہ مسجد کے ساتھ ملے تو اب یہ اتنے مقدس ہو گئے، یہاں پہ کھڑے ہو کر ایک نماز پڑھو گے تو 500 نمازوں کا ثواب ملے گا. کیونکہ یہ ہے جامع مسجد. جتنی بھی دنیا میں جامع مساجد ہیں وہاں پر ایک نماز پڑھو گے تو 500 نمازوں کا ثواب. اور رمضان کے مہینے میں پڑھو گے تو 500 کو 70 سے ضرب دے لو، کتنی نمازیں بن گئی جی؟ بولو بھائی، کیلکولیٹر دوں. 35,000 نماز کا ثواب ملے گا. اب یہ واش روم تھے، ان کو توڑا اور ان کو ملایا مسجد کے ساتھ، یہ پاکیزہ ہو گئے، مقدس ہو گئے. ایک نماز کا ثواب رمضان کے مہینے میں 35,000 نمازوں کا ثواب ہے. فرمایا تم بھی اپنے نفس کو توڑو، اپنے اس دل کو توڑو اور اپنے آپ کو ملاؤ کسی اللہ والے کے ساتھ. اپنی انا کو توڑو، اپنے تکبر کو توڑو اور ملاؤ کسی اللہ والے کے ساتھ. فرمایا تم بھی خدا کے پیارے ہو جاؤ گے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تو جتنا مرضی بڑا روح سیاہ ہے، تو جتنا مرضی بڑا گناہگار ہے، جا جا کر کسی خدا کے پیارے کے دامن میں اپنا چہرہ چھپا لے، خدا تیرے سارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیں گے اور تجھے بھی اپنے پیاروں میں شامل کر لیں گے. خود نہیں آ سکتے تو کم از کم اپنا دل تو کسی خدا کے پیارے کو دو. حضرت اویس قرنی حضور کے زمانے کے بزرگ ہیں. حضور مدینہ شریف میں بیٹھے اویس قرنی کو یاد کر رہے ہیں، اور ایک دن مدینہ سے باہر نکلے اور قرن کی طرف آپ اپنا منہ مبارک، چہرہ مبارک کر کے حضور فرما رہے ہیں ادھر میرا ایک غلام رہتا ہے اور مجھے ادھر سے خدا کی محبت کی خوشبو آتی ہے. اور فرمایا عمر، ہو سکتا ہے زندگی میں وہ نہ آ سکے کیونکہ میں نے حکم دیا ہے ماں کی خدمت کرتے رہنا، شاید وہ زندگی میں نہ آ سکے میرا عاشق. اگر میرے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد آئے عمر، ان سے اپنے لیے اور پوری امت کے لیے بخشش کی دعا کروا لینا. فرمایا وہ مستجاب الدعوات ہیں. دیکھو اللہ کی محبت کی خوشبو حضور اتنے ہزاروں میل دور سے محسوس فرما رہے ہیں. اور فرمایا کہ اس نے میرے ساتھ دل ملایا، حالانکہ مجھے آ کر دیکھا نہیں ہے، میرے ساتھ محبت کی ہے. اور حضور فرما رہے مجھے ادھر سے اللہ کی محبت کی خوشبو آ رہی ہے. تو میرے محترم سامعین، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے یہی دو نسخے ہیں. پہلا نسخہ اللہ کے احسانات کو سوچو، اور دوسرا نسخہ کسی محبت والے سے اپنا دل ملا لو. کسی محبت والے سے
اپنا دل ملا لو کسی بھی اللہ والے سے. لوگ کہتے لو جی اللہ والے تو ہے ہی نہیں جی, اب تو فراڈیے ہیں, اب تو دھوکے باز ہیں, اب تو شعبدہ باز ہیں. ہاں اکثریت ہے ان کی, لیکن اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے موجود ہیں, اگرچہ آٹے میں نمک کے برابر ہو جائیں لیکن قیامت تک اللہ فرماتے ہیں میں اس نعمت سے تمہیں محروم نہیں ہونے دوں گا. آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ فرماتے ہیں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, میرے پیاروں کے ساتھ ہو جاؤ, اور میرے پیارے قیامت تک موجود رہیں گے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں, جو خدا کے پیاروں کے ساتھ ہو گیا, جس نے اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا کر لی, وہ کبھی مردود نہیں ہوگا, کبھی خدا کے دربار سے مردود نہیں ہوگا. آپ بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں نماز پڑھتے پڑھتے بے نمازی ہو گئے, دیندار تھے بے دین ہو گئے, داڑھی رکھی پھر داڑھی مڈا دی, جھوٹ چھوڑا تھا پھر بولنے لگے, سچ بولتے بولتے جھوٹ بولنے لگے. کیوں ایسے ہوا؟ منزل نہیں ملی تھی, کسی محبت والے سے دل نہیں ملا تھا. اگر کسی محبت والے سے دل مل جاتا اللہ اس کو پھر کبھی چھوڑنے ہی نہ دیتے, کبھی اس کو بھاگنے ہی نہ دیتے. یہاں دستور یہ ہے, ارے اس کو تو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا, اللہ پھر جانے نہیں دیتے. اگر وہ گناہوں میں پڑ بھی جائے اللہ پھر اس کو کھینچ لیتے ہیں, پھر لے آتے ہیں, پھر اس کو توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں. کبھی وہ گناہوں کی دلدل میں پھنس جائے اللہ پھر نکال دیتے ہیں. مدت کے بعد پھر تیری یادوں کا سلسلہ ایک جسم ناتواں کو توانائی دے گیا. مدت کے بعد پھر کھینچ کے اپنا بنا لیں گے. نماز سے بھاگا پھر لگائیں گے دل کے اوپر چوٹ, پھر آ جائے گا مسجد کے اندر. اگر کسی اور نیک عمل سے بھاگا اللہ پھر لگائیں گے دل کے اوپر چوٹ, لائیں گے موقع, کوئی نہ کوئی موقع آ جائے گا, پھر اللہ اس کو کھینچ کے اپنے پیاروں میں شامل کر لیں گے. کیوں؟ ایک مرتبہ کوشش کر کے اس نے اپنا اندراج خدا کے پیاروں میں کروا لیا ہے. فرمایا بس تیری اتنی کوشش, اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تجھے اپنے پیاروں میں رکھنا, اور تیرے سر کے اوپر اپنے پیاروں کی اور اپنے دوستوں کی دوستی کا تاج سجانا, اور تجھے اپنا دوست بنا کے دنیا سے لے جانا. اللہ فرماتے اب یہ میرا کام ہے. تیرا کام اتنا ہی ہے کہ تو ایک مرتبہ آگے بڑھ کر اعلان مجھے اپنا دوست بنا لے, میری محبت میں چھوڑ دے گناہ. فرمایا میری دوستی میں تعلقات آڑے آتے چھوڑ دے, ایک مرتبہ تو میدان میں آ. فرمایا اس کے بعد پھر ہم ہر میدان میں تجھے جتائیں گے, ہر میدان میں تجھے کامیاب کریں گے, اور شیطان کے مقابلے میں ایسی روحانی قوت دیں گے کہ پھر تجھے اپنا دوست بنا کر قبر اور حشر کی منزلوں میں ایسے گزار دیں گے کہ تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا. اور لکھا ہے جو اللہ کے دوست ہیں جب ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا, حدیث مبارکہ میں آتا ہے, میری طرف دیکھو, یوں سر کو جھاڑ رہے ہوں گے, مٹی جھاڑ رہے ہوں گے, اور کہیں گے یار بڑی مزے کی نیند آئی ہوئی تھی, یہ کس نے کچی نیند اٹھا دیا, ہائے ہائے یہ کس نے کچی نیند اٹھا دیا. ملائکہ کہیں گے اٹھو, او خدا کے دوستو اٹھو, یہاں تو صرف جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی, اٹھو اب اٹھ کر اصل جنت لے لو. تو میرے محترم سامعین جو خدا کے دوست ہیں, جب قبر میں پوچھا جائے گا مر ربو کا, سبحان اللہ, وہ گھبرائیں گے نہیں. رابعہ بصریہ قبر میں گئیں تو حضرت حسن بصری کو خواب میں ملی, پوچھا رابعہ کیا بنا, منکر نکیر آئے تو سوال و جواب. انہوں نے کہا جب میرے پاس آئے کہا مر ربو کی, رابعہ تیرا رب کون ہے؟ میں نے کہا واہ, ساری زندگی جس رب کی عبادت کی ہے, جس کی محبت میں سب کچھ قربان کر دیا, ارے 1.5 گز زمین کے نیچے آ کے اس کو بھول گئی ہو. تو میرے محترم سامعین جب اللہ کی محبت دل میں ہوگی تو مولا کا نام سن کر تو عاشق جھوم اٹھے گا, ربی اللہ, میرا رب تو اللہ ہے. حضور علیہ السلام کا پوچھا مر رسول, تیرا رسول کون ہے؟ جب حضور سے محبت ہے تو کہے گا کملی والے پیغمبر میرے رسول ہے. پوچھا جائے گا من دین, تیرا دین کیا ہے؟ جب اسلام کو سچا مذہب جانا تو کہے گا اسلام میرا مذہب ہے. تو میرے محترم سامعین اس آیت مبارکہ میں حق تعالیٰ نے ایمان والوں کا وصف بیان کیا ہے. فرمایا ایمان والوں کی شان یہ ہے وہ اپنے اللہ سے پیار کرتے ہیں, جتنی بھی عبادات کرتے ہیں اللہ کی محبت میں کرتے ہیں. نماز روزہ جو بھی عبادت اللہ کی محبت میں کرتے ہیں, اور جو خدا کی محبت میں کرتا ہے وہ کبھی مردود نہیں ہوتا, کبھی پیچھے نہیں ہٹتا, کبھی اس کو پھر ایسے نہیں ہوگا مہینہ رمضان کا ہو اور پھر اس کا روزہ نہ ہو.
नौजवानों को देखा हट्टे कट्टे, कुछ भी नहीं है, कोई काम भी, कोई सिगरेट पी रहा है और शर्मो हया भी नहीं, रमज़ान के महीने में खुलेआम खा पी रहे हैं। और ज़ालिमों, अगर गुनाह भी करना है तो कहीं छुप के कर लो, अपने गुनाह के गवाह तो ना बनाओ। कल क़यामत के दिन ये कहें मौला रमज़ान के महीने में इसको खाता देखा था, पीता देखा था, इसको जनाब रोज़ा खौर देखा था, तुम्हारे खिलाफ गवाही होगी। कम से कम गुनाह ही छुप के कर लो। और वो कितने खुश नसीब है जिसकी लोग गवाहियाँ देंगे, मौला तेरे रास्ते में देता इसको देखा है, मौला इसको रोज़ा रखते देखा है, नमाज पढ़ते देखा, हज करते देखा, उम्रा करते देखा, माँ बाप की फर्मा बरदारी करते देखा, मौला हमने फ़लाँ फ़लाँ नेक अमल करते देखा। अल्लाह फरमाते अच्छा, ये जो तुम इसके हक़ में गवाहियाँ दे रहे हो, अंदर की बातें तो मैं जानता हूँ, मैं छोड़ता हूँ, इसकी नीयत जैसी कैसी भी थी, तुमने इसके हक़ में नेकी की गवाही दी, तुम्हारी गवाही कबूल करके मैं इसकी बख्शिश करता हूँ। तो मेरे मोहतरम सामीन, ये रमज़ान का महीना ये अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने का महीना है। लअल्लकुम तत्तकून, अल्लाह फरमाते रोज़े फ़र्ज़ी इसलिए किए हैं ताकि हम तुम्हारे सरों पे अपनी दोस्ती का ताज सजाएं। अल्लाह मुझे और आपको कुरान और सुन्नत पे अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना।